السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلم تھے یا کافر؟ تو علی مرزا سے اس ویڈیو میں کچھ سوال جواب ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ، اور ان سے جو بھی کچھ باتیں بتائی ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علی مرزا نے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں، اور آپ کو سارا چیز اس ویڈیو میں معلوم پڑ جائے گا۔ اور آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں رکھی گئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب نہیں کرتے جب تک کہ کسی نبی کو مبعوث نہ کر دیں کسی امت میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس میں دیکھیں کئی ایک یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں، اس ایک آیت میں ہی 3 آئے ہیں۔ نمبر 1، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی نفع کو کرے گا، اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ نمبر 2، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور نمبر 3، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی بھی قوم کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اس آیت کے تحت یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ میں رسول کو ضرور مبعوث کروں گا، اور اگر کہیں رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو ان کی بخشش کے چانسز موجود ہیں۔ صرف ایک خدا کا مان لینا کافی ہے، شریعت پہ عمل نہ کرے، ظاہر ہے ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی بھی۔ لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن تک دعوت نہیں پہنچی، لیکن جن تک دعوت پہنچ گئی انہوں نے حق قبول نہیں کیا تو انہیں عذاب بھی آئے گا۔ اسی میں امپلائیڈ ہے کہ نبی الاسلام کے جو والدین ہیں وہ نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ 6 سال کی عمر تھی جب نبی الاسلام کی وہ دنیا سے چلی گئی، لہذا ان تک وقت کے پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی۔ ایسے لوگوں کو اہل فطرت کہا جاتا ہے، ایسے پیریڈ میں پیدا ہونے والے لوگ جس میں کسی نبی کی دعوت ان تک نہ پہنچی ہو، تو ان کے لیے رول یہی ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ سورہ یاسین میں آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کر مبعوث کیا ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف لے کر نہیں آیا تھا۔ یعنی نبی الاسلام کے جو آباء و اجداد تھے ان تک کوئی اس حوالے سے دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تھی، ٹیمپرڈ فارم میں دین تھا۔ اگرچہ دنیا میں مختلف ادیان موجود تھے، انبیاء کی دعوت موجود تھی، لیکن وہ قوم اور قبیلوں کے اعتبار سے تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی جانتے تھے مشرکین عرب، لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، اپنے جد امجد کی حیثیت سے۔ تو ایسے لوگ اہل فطرت کہلاتے ہیں، جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی اور انہوں نے نبیوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی عذاب والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا بیسک پرنسپل ہے، اور اسی کے تحت باقی احادیث کو فٹ ان کرنا ہوگا جو نبی الاسلام کے والدین سے متعلق ملتی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نبی الاسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھ کے چل دیا، تو نبی الاسلام نے اسے واپس بلوایا اور کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دونوں
جہنم میں. مسلم شریف کی اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں یہ بات کی، حالانکہ اس میں الفاظ باپ کے ہیں، والد کے نہیں ہیں. عموماً والد اور باپ انٹرچینجبل ورڈ ہے، میجورٹی کیسز میں والد کے لیے باپ کا لفظ آتا ہے، لیکن کبھی کبھار چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. وہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آبا میں حضرت اسماعیل کو بھی ذکر کیا، حالانکہ وہ اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. جب اس طرح کی چیزیں موجود ہوں تو پھر ہم نے شرعی حکم بیان کرتے وقت وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، کیونکہ دوسری طرف قرآن کا پرنسپل موجود ہے، احادیث میں بھی سپورٹیو چیزیں موجود ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں، تو اس سے مراد نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو لہب کو ذکر کیا. چچا تو تھا اور باپ بھی لگتا تھا، اور نبی علیہ السلام سے پیار بھی بہت کرتا تھا. دعوت کے بعد خلاف ہوا نا، ورنہ بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ اس نے حضور کی پیدائش کے اوپر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس کے ساتھ پھر وہ ایک خواب بھی انہوں نے بیان کیا کہ ہر منڈے والے دن اسے اسی انگلی سے رطوبت پلائی جاتی تھی. اس خواب بیان کرنے والے مجہول شخص اور اس سند میں تو کلام ہے، لیکن یہ بات تو اس حوالے سے کلیئر ہے کہ یہ سب کچھ کیا. اور وہ صوبیہ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، سویبہ عربی میں کہتے ہیں، وہ بیسیکلی جو لونڈی تھی وہ ابو لہب کی تھی جو نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی. وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی الحمدللہ. تو اس اعتبار سے ایک محبت کا رشتہ تو تھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر پہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن ان کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ چونکہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی والدہ حالت کفر یا شرک میں گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا، کیونکہ سورہ التوبہ میں آیا کہ کسی مؤمن یا نبی کے لیے شایع نہیں کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی کفر کی حالت میں دنیا سے گیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس لیے نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا. کورالریز بنا کے تو ایک بڑا مضبوط مقدمہ اس حوالے سے کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ان آیات کا کیا بنے گا، ان آیات کے اندر ان احادیث کو فٹ ان کرنا ہے، کیونکہ یہ بالکل 180 ڈگری جا رہی ہیں. اگر کہیں پہ فٹ ان نہ بیٹھ رہا ہو تو پھر آپ نے بجائے یہ کہ ان احادیث کا انکار کرنے کے قرآن کی روح سے اسے بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپٹیمل سولوشن کیا ہے، تطبیق اس میں کیا ہے. تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی والدہ کے حق میں انہیں دعا کرنے سے روک دیا گیا، دیٹس آل. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ نبی علیہ السلام نے خود بیان نہیں فرمائی، لیکن اپنی والدہ کی قبر پہ وہ گئے. اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی، آلموسٹ 50 سال کے بعد ان کی وفات کے مدینہ شریف اور مکے کے درمیانی راستے میں وہ قبر مبارک آتی ہے. ابوا نامی جگہ ہے. خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے. پھر وہیں پہ آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ، چونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں. اس کے بعد رزلٹ نکالنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اصل رول اپنی جگہ موجود ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم عذاب دیتے ہی نہیں جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرے. نبی علیہ السلام کے والدین اہل فطرت میں سے ہیں، ان تک دعوت نہیں پہنچی، لہذا ان کے اوپر کوئی شرعی حکم اس اعتبار سے نہیں لگے گا. عموماً اہل حدیث فرقے کی طرف سے یہ حرکت کی جاتی ہے
ان کے لیے پھر میں نے پھکی رکھی ہوئی ہے کہ اگر اسی طریقے سے تم رزلٹ نکالو گے تو پھر ہم تمہیں صحیح مسلم کی حدیث سناتے ہیں 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جی بالکل ہم مانتے ہیں۔ تو اگلی بات، جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں وہ تو بغض سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے نا، تو کیا ہم نعوذ باللہ ان جنگوں کے عوض حضرت علی کے مخالفین کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگا دیں گے؟ یہ بھی نہیں لگائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے تک یہ حضور کے والدین کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی گالتے اتھے ہی جاندی ہے نا، تے یہ بھی سیدھی سیدھی پھر ادھر ہی جاتی ہے۔ تو وہ صرف ان کے ماموں نہیں آئیں گے، اس میں تو عشرۃ مبشرہ بھی آ جائیں گے، حضرت طلحہ اور زبیر جو قطعی جنتی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، جنہیں عمار ابن یاسر بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمار ابن یاسر نے بھی اس حدیث کا یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ حضرت علی کے مخالفین ہیں جو ان سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ منافق ہیں، حالانکہ حدیث سے رزلٹ نکالا جا سکتا تھا۔ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہیں، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے، کافر نہ انہیں کہو۔ یعنی انہوں نے تعویل کی کہ یہ دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر سارا معاملہ ہوا، اس کے پیچھے منافقت نہیں تھی۔ اگر یہ نعوذ باللہ بغض علی ہے بھی تھا نا، تب بھی نفاق والا بغض علی نہیں تھا، دنیا کی محبت کا غلبہ تھا۔ وہ تو حضور کی موجودگی میں بھی تو ہو گیا نا احد کے موقع پر۔ کیا وہ جانثار صحابہ نہیں تھے جو مالک غنیمت کے پیچھے چلے گئے تھے؟ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی منافق ہو گئے تھے، ایسا تو نہیں ہوا تھا، اللہ نے بعد میں معاف بھی کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم کفر و شرک کرنا شروع کر دو گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر اس کے نتیجے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی قومیں ہلاک کر دی گئی۔ بیسیکلی یہ ہوا ہے، دیٹس آل۔ باقی اس پہ تفصیلاً میں نے کئی ویڈیوز میں کلام کیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔